جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا، ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے انتہائی اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پانے کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی 90 سال کی تھیں۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنا۔ ناظرین، زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، اور کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے یہاں اب بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کی حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔
جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا ہی بندہ رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے بھی پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے، اور ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے اس کے اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ جو آپ کی زبان پر روزانہ آ سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، وہ تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ دل کو سکون اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور آپ اسے کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ اور جب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی میں جیسے ایک سکون سا آ جاتا ہے؟ تو جان لیجئے کہ یہ سکون اور یہ خوشی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندے کے دل کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں ایک خاص سکون اور اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے احسانوں کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا نہایت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بے حد پسند ہیں اور یہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو ناظرین، سوچئے کتنا آسان سا عمل ہے لیکن اس کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، جبکہ سبحان اللہ العظیم کا مطلب ہے کہ اللہ بڑی عظمتوں والا اور عظیم ترین ہے اور میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ذکر اللہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے دن میں 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیح قیامت کے دن وزن میں بہت زیادہ بھاری ہوگی، اور جیسا کہ آج کل ہم لوگ بے حد مصروف ہیں، لیکن صرف چند منٹ نکال کر یہ کلمات پڑھنا ہماری روحانیت کو مضبوط کر سکتا ہے۔ تو صبح اور شام کے اذکار میں یہ تسبیح لازمی شامل کریں تاکہ اس کی برکت سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ ہمارے دل کا سکون، آخرت کی کامیابی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، جبکہ ایک اور تسبیح ہے جو قرب الہی کے حوالے سے بے حد خاص ہے بلکہ خاص الخاص ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ذکر الہی کی طاقت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی نافرمانی اور ناکشی کے سبب مایوس ہو کر اللہ کا حکم آئے بغیر ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں ایک بڑی مچھلی کے پیڑ میں قید کر دیا
اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور ان کا یہ ذکر اللہ کو بے حد پسند آیا کہ ان کے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے انہیں ساحل سمندر پر ڈال دیا اور وہ دوبارہ سے صحت یاب ہو کر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چلے گئے۔ تو ناظرین، ان تسبیحات کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کیجئے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس کے فیوز و برکات سے اپنے روزمرہ کے معاملات میں آسانی ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔